بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وفی روایت والناس اجمعین رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ حاضرین مجلس، ناظرین اکرام، ارباب عقل نے محبت کے 4 اسباب لکھے ہیں: جمال، کمال، قرابت اور احسان۔ ان میں سے کوئی ایک سبب پایا جاتا ہے تو جس میں سبب پایا جاتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ جمال کے تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمال بھی سب سے زیادہ تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین بنایا تھا، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دوسرا سبب محبت کا کمال ہے، یعنی باطنی حسن و جمال۔ باطنی حسن و جمال کی بنیاد پر بھی محبت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوبصورت اور حسین نہیں ہے، بظاہر دیکھنے میں اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر باطنی کمالات ہیں۔ باطنی کمالات کی بنیاد پر اس شخص سے محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، سیاہ فام ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن انہوں نے پکڑا ہے اور دامن اسلام سے وابستہ ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کے عزت میں 4 چاند لگ گئے۔ اس سے پہلے غلام تھے، سیاہ فام اور حبشی کہلاتے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے بہت کچھ حاصل کیا تو اب لوگ ان کو سید کہنے لگے۔ چنانچہ ایک موقع پر امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو بخاری شریف ہی میں ایک موقع پر موجود ہے کہ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا بلال، اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو سید کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بہت خوبصورت نہیں ہے، وہ نسل کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ نسل سے نہیں ہے، لیکن باطنی کمالات ان کے اندر موجود ہیں۔ باطنی کمالات کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے سید، سردار، جو سب سے بڑا سردار ہے مسلمانوں کا، وہ ان کو کہہ رہا سردار۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا میں بے شمار لوگ محبت رکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ باطنی کمالات کی بنیاد پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا میں بے شمار لوگ محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ باطنی کمالات کی بنیاد پر۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، ان سے لوگ بے حد اور بڑی تعداد میں محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ باطنی کمالات کی بنیاد پر۔ آج سارا سعودیہ اور سعودی عرب کے رہنے والے اکثر حضرات علماء امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ میں باطنی کمالات تھے۔ دنیا میں جتنے بھی ائمہ حدیث، فقہا، محدثین اور اولیاء عظام ہیں، ان سب سے محبت کی جاتی ہے
اور ان سب سے محبت اسی لیے کی جاتی ہے کہ ان سب حضرات میں باطنی کمالات ہیں، تو باطنی کمالات کی بنیاد پر بھی محبت ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ باطنی کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، اور سب سے بڑا کمال تو علم ہے۔ دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ علام، علیم، قادر، غفور، غفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد علم سے نوازا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اوتیتو علم الاولین والآخرین، مجھے شروع کے لوگوں کا بھی علم دیا گیا، اور قیامت تک آنے والے جتنے علماء ہیں ان سب کا علم دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں ان کے اندر نوح بھی ہیں، شیث بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، سارے رسول، سارے انبیاء اور دیگر جتنے بڑے بڑے علم والے ارباب فضل و کمال آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کا علم مجھے دیا گیا، اور پھر قیامت تک جتنے آئیں گے سب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ تو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ جو باطنی کمالات میں سب سے بڑا کمال ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باطنی کمالات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری، کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی طرح کے معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے، آپ اللہ کے حکم سے نابیناؤں کو جن کی بینائی جاتی رہتی تھی ان کی بینائی آپ کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے وہ واپس آ جاتی تھی، اور جو اکمہ ہوتے تھے، ابرص، اور جن کو برس کی بیماری ہوتی تھی، آپ علیہ السلام کی معجزے کی بنیاد پر ان کو شفا ہو جاتی تھی۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کا دم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو جو خوبیاں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا ید بیضہ داری، یعنی وہ بغل میں جب ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو سفید چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا، سفید ہو جاتا تھا، روشن منور نظر آتا تھا۔ فرمایا سارے کے سارے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہا میں یہ سارے کے سارے کمالات تھے۔ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحدی، تو باطنی کمالات کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہیں اور سب سے بڑے ہوئے ہیں، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ پھر محبت کا ایک تیسرا سبب ہے قرابت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مؤمن کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مؤمنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤمنوں سے سب چیزوں سے زیادہ قرب حاصل ہے، بہت زیادہ قریب ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی زیادہ قربت ہر ایمان والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کس لیے؟ کس اعتبار سے؟ کیوں کر دیکھیے، ہر ایمان والا جب اپنی ایمانی ہستی کے بارے میں غور کرتا ہے تو اس کو اپنی حرکت فکری لے جانی پڑتی ہے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہر ایمان والے کا جو نور ہے وہ ایک شعاع ہے جو حقیقت میں نکلا ہے آفتاب نبوت سے، اور آفتاب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ایمان کی شعاع، ہر ایمان والے کا نور
تو کوئی بھی ایمان والا اگر اپنے ایمان کے بارے میں سوچے گا تو سب سے پہلے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اپنی ہستی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی معرفت ضروری ہو جائے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے اور اس اعتبار سے بھی مومنوں کے زیادہ قریب ہیں اور قرابت کی بنیاد پر بھی محبت کی جاتی ہے. پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے باپ ہیں. ابو داؤد شریف کی ایک روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے تمہارے باپ کے درجے میں ہوں. اور حقیقت یہ ہے باپ سے بھی کہیں زیادہ کئی مرتبے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہوتا ہے ہر امتی کے اوپر. چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے قرآن کریم کی جو ایک آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، ایک صحابی رسول کی روایت یہ ہے اور ان کی قرات یہ ہے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، اور وہ یعنی اپنی امت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی ہیں. تو سب سے زیادہ قریب ہر امتی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کا احسان صرف یہ ہے اور ماں باپ کا تعلق اتنا ہے کہ ان کے جسمانی وجود سے اس کے بچے کا جسمانی وجود نکلا ہے اور آسمان سے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے ہیں، لیکن ترقی کے اعتبار سے جنت میں لے جانے کا ذریعہ، آسمان پر پہنچانے کا ذریعہ اگر کوئی ہستی بنی ہے اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایمان والے کے ماں باپ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. محبت کا چوتھا سبب ارباب عقل نے احسان بتایا ہے. احسان کے معنی کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، خیر خواہی کا معاملہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہ صرف انسانوں پر ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مخلوقات، تمام مخلوقات پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان جانوروں پر ہے، سب پر ہے، مسلمانوں پر بھی ہے، غیروں پر بھی ہے، پوری انسانیت پر، پوری کائنات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. مشہور مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ اور غلام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب پر ہیں، ہر ایک پر ہیں، بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات. اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. کس طرح سے احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہیں؟ اس طرح سے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا کی یہ حالت تھی کہ پوری دنیا ذلت اور رسوائی کے گھٹر ٹوپ اندھیروں کے اندر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان اندھیریوں سے نکالا ہے. اس وقت پوری دنیا جو ہے ایسے افعال کیا ارتکاب کر رہی تھی کہ انسانیت جس کو دیکھ کر شرما جائے. حیوانیت اور درندگی کا ننگا ناچ چاروں طرف تھا. انسان ظالم خونخوار درندے سے بھی بڑھ کر ظلم پر اتر آیا تھا. ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیوں تک جنگیں ہوتی تھی. ایک قبیلے کا اونٹ اگر دوسرے قبیلے کی چراگاہ میں چلا گیا تو صرف اس بنیاد پر بے شمار قتل ہو جاتے تھے اور یہ جنگ کئی سالوں تک عرصوں تک چلتی رہتی تھی. عجیب و غریب ماحول تھا. نہ جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت محفوظ تھی. راہ چلتوں کو لوٹ لیا جاتا تھا. کوئی مسافر اپنے آپے کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا. اس لیے قافلوں کے طرح قافلوں میں چلنے کا رواج ہوا کہ آدمی اکیلا سفر نہیں کرتا تھا، قافلوں کی شکل میں اسفار ہوا کرتے تھے. عجیب و غریب مزاج. بدکاری اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا. کسی کی عزت کو لوٹنا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا تھا. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو زندہ درگور قبر کے اندر دفنایا جا رہا تھا، دبایا جا رہا تھا. زندہ بچیوں کو کون دفنا رہا تھا؟ باپ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
عجیب و غریب ماحول تھا. قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کہ ان میں سے اگر کسی کو یہ اطلاع دی جاتی تھی کہ تیرے گھر پر لڑکی ہوئی ہے تو اس کا منہ بگڑ جاتا تھا اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا تھا. وَهُوَ كَظِيمٌ کہ کیا کروں میں، یعنی بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں تو آپ نے ان کو اس جہالت سے نکالا. وہ جو لوگ بالکل جاہل مطلق تھے آپ نے ان کو معلم خلائق بنا دیا. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور آپ کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے دیکھیے کیا تھی. لیکن جب یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ان کے اوپر اس طرح سے ہوئے کہ یہ دنیا کے معلم مانے گئے. پوری دنیا کو پھر انہوں نے سبق پڑھایا، انسانیت کا سبق پڑھایا. جب لوگ اسلام کو تلاش کیا کرتے تھے تو ان حضرات کی طرف یہ کہا جاتا تھا دیکھو یہ ہے مسلمان، یہ ابو بکر صدیق یہ اسلام ہے، یہ عمر فاروق یہ اسلام ہے، یہ عثمان غنی یہ اسلام ہے، یہ علی یہ اسلام ہے، یہ عبد الرحمن ابن عوف یہ اسلام ہے، یہ سعد ابن وقاص یہ اسلام ہے، یہ سعد ابن عبادہ یہ اسلام ہے. اس وقت گویا اسلام کی جو ترجمانی تھی وہ ان کا وجود بن گیا تھا کہ اسلام کو دیکھنا ہو تو ان حضرات کو دیکھ لیا جائے، ان کی زندگیوں کو دیکھ لیا جائے اور ان کے چلنے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، ان کی رفتار، ان کی گفتار کو، ان کی نشست و برخاست کو دیکھ کر اندازہ لگایا جائے کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کو پہچانا جائے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان پوری انسانیت پر، تمام لوگوں پر سب سے زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ہر ایک کو ایمان کی توفیق ملی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر صاحب ایمان ایمان والا ہے اور صاحب قرآن قرآن والا ہے. قرآن آپ کی بنیاد پر اور آپ ہی کی بنیاد پر انسان جہنم سے نکلنے والا بنا ہے اور آپ ہی کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اگر شمار کیے جائیں تو لا تعد ولا تحصى، ان کو شمار میں نہیں لیا جا سکتا، ان گنت ہیں، بے شمار ہیں. سب سے زیادہ احسان کسی امتی پر اگر کسی کا ہے تو اس کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور صرف مسلمانوں پر نہیں غیروں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، انسانوں پر نہیں جانوروں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان. اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. جو جس شخصیت کے اندر اور جس ہستی کے اندر یہ چاروں اسباب جمع ہو تو اس سے محبت عقلی تقاضے کو چھوڑ کر عقلی تقاضے کے علاوہ فطری اور طبعی طور پر بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اسباب جمع ہیں جو محبت کے اسباب ہیں. اس بنیاد پر طبعی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. چنانچہ حضرات صحابہ اور حضرات تابعین کی زندگی شاہد اور ناطق ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی ہے وہ کائنات میں ہر چیز سے زیادہ کی ہے، ہر چیز سے زیادہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. چنانچہ بخاری شریف جلد ثانی کے اندر کتاب المغازی میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو قید کیا گیا. پھر اشہر حرم نکلنے کے بعد میں ان کو سولی دینے کے لیے لایا گیا. جس وقت سولی پر ان کو کھڑا کیا گیا تو پوچھا گیا آخری خواہش؟ انہوں نے کہا دانی اصلی رکعتین، چھوڑو مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دے دو. چنانچہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دی گئی. انہوں نے بڑے اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر یہ کہا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم یہ کہو گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے نماز طویل اور لمبی کر رہا ہے تو میں اور لمبی نماز پڑھتا. چنانچہ ان کو سولی پر لایا گیا. تو جس وقت سولی پر لایا گیا تو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ خبیب کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم اپنے گھر ہوتے؟ تو خبیب نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، قسم خدا کی میں تو یہ بات بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر پہ بیٹھا رہوں اور میری جان کے بدلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹا بھی چبھے.
جب یہ بات اس نے کہی تو اس نے کہا اپنے لوگوں سے کہ میں نے حضور کے ساتھیوں کو، محمد کے ساتھیوں کو جتنی محبت کرتے ہوئے محمد سے دیکھا ہے، کسی اور کے ساتھیوں کو اس شخصیت سے محبت کرتے ہوئے اس طرح سے نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ ان سے بھی موت کے وقت کافروں نے یہی پوچھا، انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ میں اپنی جان کے بدلے حضور کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ تھی محبت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سینوں میں، بے حد محبت، ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے والدین، اولاد، مال اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ تھی، یعنی ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر دیکھیے حضرات صحابہ کس طرح جانثاری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے ہیں، لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے صحابی رسول اور تیر اپنے اوپر لے رہے ہیں، ہاتھوں پر روک رہے ہیں، ان کے چہروں پر تیر آ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیروں کو بڑھنے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ہے محبت حضرات صحابہ کرام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ اللہ اللہ، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، وہ اپنے کھیت کے اندر تھے۔ انہیں جب بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ کہا، اے اللہ، جن آنکھوں سے میں جمال جہاں آرا دیکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا، اے اللہ مجھے اب ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اے اللہ آپ میری بینائی کو لے لیجئے، میں کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ وہ مستجاب الدعوات تھے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے محبت۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک عورت کے والد، بھائی، شوہر تینوں شہید ہو گئے ہیں۔ جس وقت مدینہ واپسی ہو رہی ہے تو اس عورت سے لوگوں نے کہا تیرے باپ شہید ہو گئے، آگے بڑھے کسی نے کہا تیرے بھائی بھی نہیں رہے، اور آگے بڑھے تو کسی نے کہا تیرے شوہر بھی اس غزوے کے اندر شہید ہو گئے۔ تو بے قرار ہو کر پوچھتی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت چاہیے۔ لوگوں نے بتایا وہ تو ٹھیک ہے، الحمدللہ صحیح سالم تشریف لا رہے۔ کہا دکھاؤ۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فوراً کہا، کل مصیبت بعدک جلل، اے پیغمبر جب آپ موجود ہیں تو ساری مصیبتیں ہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی غم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود محسوس ساری مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی محبت حضرات صحابہ کرام کی یہاں۔ ویسے کرنی کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے 2 دانت توڑ لیے کہ دنیا میں میرے آقا کے 2 دانت نہ رہیں اور میں دانت والا بن کر رہوں، مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن پھر معلوم نہ ہو سکا کہ کون سے دانت ہیں، تو سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ 2 دانت جو توڑ لیں یہ نہ ہو، دوسرے 2 دانت ہو، تو وہ 2 توڑ لیے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، دوسرے ہوں۔ اس طرح سے چونکہ تعین نہیں تھی، سارے دانت توڑ لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی محبت حضرات صحابہ کرام تابعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔